अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा की कौमी असम्बली में परवेज़ खटक साहब ने खड़े खड़े बेइज्जती कर दी और वो सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई कि तारिक बशीर चीमा खिफ़त के मारे सिर्फ दाएं बाएं देखते रहे और इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सके, हैरान परेशान रह गए। और ये गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर दूसरी मरतबा है कि PTI की क़यादत की जानिब से तारिक बशीर चीमा के ख़िलाफ़ जारहाना रवैया इख्तियार किया गया और उनको ख़ासा टफ़ टाइम दिया गया। और इसकी वजह मैं आपके साथ तफसील से इसका ज़िक्र करता हूँ, लेकिन इस पूरी जो रुदाद है, इस पूरी कार्रवाई को इसका सही तरीके से जायज़ा लेने के लिए हमें 24 घंटे पीछे जाना पड़ेगा। और क्योंकि इस सारे अमल का आगाज़ 24 घंटे पहले उस मुलाकात से होता है जो मुलाकात तारिक बशीर चीमा ने की थी और उनकी मुलाकात हुई थी ईवान वज़ीर आज़म में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के साथ। और ये मुलाकात भी कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं रही थी, क्योंकि इस मुलाकात में भी तारिक बशीर चीमा साहब के साथ इमरान ख़ान साहब की तरफ से ख़ासा जारहाना रवैया अपनाया गया था। और इस सूरत हाल से तारिक बशीर चीमा खासे हैरान परेशान हुए, क्योंकि वो तो अपने मामलात के हल के लिए गए थे इमरान ख़ान साहब के पास, लेकिन इमरान ख़ान साहब ने उल्टा मुद्दा उनके गले में डाल दिया और उनको इसका खासा कसूरवार ठहराया। और उसकी वजह ये है कि काफ लीग की तरफ से बजट इजलास में लाताल्लुकी और काबीना इजलास में मुसलसल गैर हाज़िरी से वज़ीर आज़म खासे बरहम थे। क्योंकि आपको याद है कि जिस दिन बजट इजलास होना था उससे पहले एक PTI ने अपने अरकान असम्बली और इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका पार्लिमानी ग्रुप का इजलास बुलाया था, पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया था। लेकिन काफ लीग ने उस इजलास में शिरकत नहीं की थी, जिस पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें शेख रशीद, परवेज़ खटक, असद उमर वगैरह थे, जिनसे ये कहा गया था कि आप काफ लीग की क़यादत के साथ रब्ता करें और उनको लेके आएँ पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में। लेकिन काफ लीग ने आने से इनकार कर दिया था और साथ ये भी उनका ये कहना था कि हम इस बजट इजलास में भी लाताल्लुक़ रहेंगे। और जब बजट पेश कर रहे थे शौकत तरीन साहब, तो उस वक्त भी काफ लीग के जो अरकान असम्बली हैं वो ईवान में मौजूद नहीं थे, गैर हाज़िर थे। और उसके बाद मुसलसल जितने भी काबीना की मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स में भी काफ लीग ने शिरकत नहीं की। और अब जब कल वज़ीर आज़म से तारिक बशीर चीमा साहब की मुलाकात हुई तो वो मुलाकात यकीनी तौर पर ये तमाम वाक़यात के तसलसल में होनी थी और यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म की तरफ से उनको सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ना था। लेकिन तारिक बशीर चीमा के वहम व गुमान में नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब मुलाकात का आगाज़ होता है उनका वज़ीर आज़म के साथ तो तारिक बशीर चीमा अपने मसाइल से उनको आगाह करते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हैं। कहते हैं जनाब, मेरे खेतों को जो पानी मिलता था जिस नहर से, उस नहर को बंद किया गया है, पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से खासे मुश्किलात हैं। मेरा DPO चेंज कर दिया गया, मेरा SHO चेंज कर दिया गया, मेरा फ़लाँ मसला हो गया, मेरा फ़लाँ मसला हो गया। तो वज़ीर आज़म ने खामोशी से सारी बातें सुनते रहे और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जनाब आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह, पहले मुझे ये बताएं कि ये आप इतने अरसे से काबीना के इजलास में क्यों नहीं आ रहे, काफ लीग जो है कौमी असम्बली में क्यों नहीं आ रही, बजट के अंदर आप इतने ज़्यादा इर्रेलेवेंट क्यों हुए हैं, आपका मसला क्या है? आपकी नहर का मसला है तो ये आपका एक लोकल इशू है, इसका नेशनल लेवल पर आने का कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। और आपकी मुसलसल जो गैर हाज़िरी है इसकी वजह से ये तासुर मिल रहा है PTI के जो तमाम अरकान असम्बली हैं और जो हमारे इत्तेहादी हैं कि काफ लीग के मामलात किसी और जगह पर तय हो रहे हैं। और उनका इशारा परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात की तरफ था जो आसिफ जरदारी साहब से हुई, बल्कि इस मुलाकात का वज़ीर आज़म ने बरमला इजहार भी किया और जिस पर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि ये मुलाकात आपकी इजाज़त से हुई। तो इमरान खान साहब का ये जवाब था तारिक बशीर चीमा साहब को कि जनाब इजाज़त नहीं ली गई और ना ही परवेज़ इलाही साहब ने मुझसे बराह रास्त बात की, बल्कि उन्होंने मोनस इलाही से कहा कि वो इन्फॉर्म कर दें वज़ीर आज़म ऑफ़िस को, जिस पर मोनस इलाही ने मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान को फ़ोन किया और फ़ोन करके उनको इस बात से आगाह किया गया कि जनाब आज परवेज़ इलाही साहब मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। और ये एक इतला थी और इस इतला पर मैं क्या रद्द-ए-अमल देता, क्योंकि अगर वो मुझसे बराह रास्त बात करते, मुझसे पूछते तो शायद मैं उनको इस बात से मना कर देता कि जनाब आप उनसे मिलने ना जाएं। लेकिन उन्होंने एक इतला दी और मैंने सुन ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनको जो है आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने की इजाज़त दी। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त इस तासुर
کو ہوا دے رہی ہیں کہ کاف لیگ کہیں اڑنے کی تیاری کر رہی ہے، جس پر طارق بشیر چیمہ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا یہ جو خدشات ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہیں اور ان کا حقیقت کے ساتھ اور دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اور اس سارے معاملات کے اندر اور نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے بات کی، اور جس پر طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ جناب یہ تو وزارت ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی وزارت ہاؤسنگ کا پروجیکٹ نہیں ہے، اور لیکن آپ اس کو پبلکلی ڈس اون کیوں کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم نے اس بات پر بھی ان کو آڑے ہاتھوں لیا، اور پھر اس ساری ملاقات چونکہ شکوے شکایتوں میں گزر گئی تو وزیر اعظم نے کہا کہ ہم رات کو عشائیے پر اس پر اب بات کریں گے۔ لیکن جب رات کو وزیر اعظم نے عشائیے میں شرکت کے لیے گئے، جو انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اور جو ان کے اتحادی جماعتیں ہیں ان کے اعزاز میں دیا تھا، تو وہاں جا کے ان کو پتہ چلا کہ کاف لیگ اس عشائیے میں بھی نہیں آئی، بلکہ کاف لیگ نہیں آئی اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے تقریباً 8 سے 10 اراکین قومی اسمبلی وہ بھی شریک نہیں ہو رہے تھے اس عشائیے میں۔ البتہ ترین گروپ کے جو راجہ ریاض صاحب ہیں انہوں نے شرکت کی۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 4 اراکین نے شرکت کی ہے ترین گروپ کے سے جو تعلق رکھتے ہیں ان اراکین نے، لیکن 4 اراکین جو ترین گروپ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اس عشائیے میں شرکت نہیں کی، جس پر وزیر اعظم بہت زیادہ برہم ہوئے اور انہوں نے کہا یہ کاف لیگ والوں سے تو میری آج دوپہر کو ملاقات ہوئی ہے طارق بشیر چیمہ سے، اور ان کو میں نے کہا کہ ہم گفتگو کریں گے رات کو اور عشائیے میں آپ سے بات ہوگی، لیکن وہ نہیں آئے، جس پر انہوں نے پرویز خٹک صاحب کو اور جو قومی اسمبلی کے میں چیف ویپ ہیں پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر صاحب، ان دونوں کو بلایا اور بلا کے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کو اطلاع ہے کاف لیگ والے کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا جناب ہمیں تو پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آئے۔ اور پھر انہوں نے عامر ڈوگر صاحب سے پوچھا کہ کیا کاف لیگ کے اراکین نے قومی اسمبلی کی کارروائی میں شرکت کی؟ جس پر عامر ڈوگر نے کہا جناب وہ تو ایک دن میں نہیں آئے، جس پر وزیر اعظم خاصے برہم ہوئے اور انہوں نے پرویز خٹک صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس سارے معاملے پر ان سے بات کریں اور ان کی کل قومی اسمبلی میں حاضری کو یقینی بنائیں، کیونکہ اگر کل وہ نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا معنی یہ میں لوں گا کہ کاف لیگ حکومتی اتحاد میں شامل رہنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ان کو حکومتی اتحاد میں نہیں رکھیں گے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی پنجاب گورنمنٹ کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے اور میری فیڈرل گورنمنٹ کی بھی مجھے کیوں نہ قربانی دینی پڑے، میں اس پر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جس پر جو عامر ڈوگر صاحب ہیں اور پرویز خٹک صاحب ہیں ان کی دوڑیں لگ گئیں، اور پھر انہوں نے رابطے شروع کر دیے کاف لیگ کی قیادت کے ساتھ، اور جس کے بعد آج کا ایپیسوڈ ہوتا ہے، اور آج کا ایپیسوڈ بھی بہت زیادہ اس جو بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس بیک گراؤنڈ کے نتیجے میں، چونکہ آج کا ایپیسوڈ ہو رہا ہے لہٰذا اب آپ کو بالکل کلیئرٹی سے سمجھ آ جائے گی سارے معاملات کی۔ اب جب قومی اسمبلی کے اندر آج فائنانس بل کو جو ترمیمی فائنانس بل ہے اس کی منظوری کے لیے اجلاس شروع ہونا تھا، اور وزیر اعظم نے بھی اس اجلاس میں شرکت کرنی تھی، تو اس اجلاس کو شروع ہونے سے پہلے قومی اسمبلی کا ایوان بھرا ہوا ایوان تھا، پی ٹی آئی کے اراکین بھی موجود تھے، آج اپوزیشن کے بھی تمام سرکردہ لیڈر اپوزیشن اراکین بھی موجود تھے۔ اتنے میں پرویز خٹک صاحب آتے ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب کے پاس آتے ہیں، ان کو سیٹ پہ کھڑا کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کل کدھر تھے؟ انہوں نے کہا جناب کل میں نہیں آیا، میں نے وزیر اعظم کو بتا دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ نے وزیر اعظم کو نہیں بتایا، بلکہ آپ نے وزیر اعظم کو اس بات پر یہ کہا تھا کہ جناب وزیر اعظم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم شام کو اس پر بات کریں گے عشائیے پر، لیکن آپ لوگوں نے شرکت نہیں کی، جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں شاید کوئی مس کمیونیکیشن ہو گیا، میں نے تو ان کو کہا تھا کہ میں آؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں آپ کے اراکین کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی اراکین ادھر ہی ہیں، سارے ادھر بیٹھے ہیں۔ کہتے کہاں ہیں؟ مجھے تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر طارق بشیر چیمہ اس صورتحال سے تھوڑے سے ششدر رہ گئے، حیران پریشان رہ گئے کہ یار یہ پرویز خٹک صاحب میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ اب جو کاف لیگ کے اراکین کی سیٹیں ہیں وہاں پر گئے، اور ایک جو رکن ہے قومی اسمبلی ہے کاف لیگ کا، اس کو پرویز خٹک صاحب کو ان کی گنتی کرائی کہ جناب یہ گنتی کر لیں، ہمارے دانے پورے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال قومی اسمبلی میں پیدا ہوئی، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ خود حکومتی اراکین جو ہیں وہ اپنے اتحادیوں پر، اور اتحادی جو ہے وہ حکومتی اراکین پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کر رہے۔ آج کا اجلاس اس وجہ سے بھی اہم تھا کہ اس اجلاس کے اندر جو فائنانس بل ہے اس کی منظوری دینی ہے، اور اس وقت اس کی منظوری کا عمل تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، اور اس اجلاس کی آج ایک اہم 2 سگنیفیکنس ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر آصف زرداری صاحب، بلاول صاحب، شہباز صاحب اور خورشید شاہ صاحب تمام اراکین اسمبلی
اس کے اندر موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ترمیمی فنانس بل ہے، اس کے اندر وہ نیب کی وہ تمام سفارشات کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، جس کے ذریعے اب حکومت اپوزیشن اراکین کے گرد گھیرا تنگ کر پائے گی۔ اور نیب کا چونکہ یہ ماننا ہے کہ ہم جتنے بھی وائٹ کالر کرائمز اور خاص طور پر پولیٹیشنز کے کرائمز کو دیکھتے ہیں تو ان کے تمام اثاثہ جات ان کے بیوی، بچوں، عزیز و اقارب، رشتہ دار، کزنز وغیرہ کے نام پہ بنے ہوتے ہیں، اور عموماً ہم وہاں تک اتنی گہرائی تک ان کے اثاثہ جات کی چونکہ اس کی تحقیق نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں۔ اور اس قسم کی کچھ انہوں نے یہ ڈرافٹ بھجوایا تھا وزارت قانون کو، جس کو وزارت قانون نے ویٹ کر دیا، پھر یہ وزارت خزانہ کے پاس گیا، اور خیر اب اس کو ترمیمی بل کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت جو نیب کو یہ اختیار مل جائے گا کہ نیب 20 سال سے بند کیے گئے کھاتوں کو دوبارہ کھول سکے گا، اور جو نیب کے کھاتے کھل جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام جو کیسز ہیں، وہ ریفرنس ہیں، وہ انکوائریز ہیں جو بند کی گئی تھیں، نیب نے ان کو دوبارہ کھولنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اس سارے عمل میں، کیونکہ ایف بی آر جب ان کے ساتھ ٹیکس کے سارے 20 سال کے کھاتے نیب کے حوالے کرے گا تو پھر اس کے بعد ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا، اور اس پینڈورا باکس کے اندر بہت سارے سیاسی رہنما آ سکتے ہیں اور جکڑے جائیں گے۔ اور اس وقت تو یقینی طور پر یہ اپوزیشن کے لیے ہی ان کے گلے کے لیے پھندا تیار ہوگا، لیکن مستقبل میں حکومتی اراکین اسمبلی جو اس وقت حکومت میں ہیں، ان کی گردن بھی اس پھندے سے کچھ زیادہ دور نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ سارے کے سارے معاملات آگے چلیں گے، اور یہ جو احتساب ہے پھر احتساب کے نام پر ایک نیا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو آج اس بل کی بھی منظوری ہو جائے گی اور یہ معاملات بھی آگے چلیں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے بعد اب جو ایک اہم مرحلہ حکومت نے سر کر لیا ہے بجٹ کے حوالے سے، تو اس کے بعد اب اگلی پولیٹیکل جو بیٹل ہے اس کو کس طریقے سے حکومت لڑنے کی تیاری کر رہی ہے، کون سا نیا بیانیہ بنائے گی، کس طریقے سے اپوزیشن کو دوبارہ بات چیت میں انگیج کرے گی یا بالکل ڈس انگیج کرے گی، جس طریقے سے ماضی میں رکھا ہوا ہے، جو اپوزیشن ہے اس کو بالکل دور رکھا ہوا ہے حکومتی اراکین کی طرف سے اپنے آپ سے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات اور دیگر اسٹرکچرل ریفارمز اور اس قسم کے دیگر معاملات میں اپوزیشن کو کس حد تک آن بورڈ کیا جاتا ہے اور اپوزیشن کس حد تک آن بورڈ ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔